بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ تحریر سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محترم جاوید چودھری صاحب۔ عثمان بزدار کی کرپشن کی پہلی فائل لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کے دور میں میجر جنرل فیض حمید نے بنائی تھی۔ یہ اس وقت ڈی جی سی تھے۔ عثمان بزدار کی کرسی سنبھالتے ہی بزدار خاندان نے کارروائیاں شروع کر دیں۔ فیملی کے ایک بزدار بزرگ نے لاہور میں شراب کے پرمٹس کی ذمہ داری لے لی، دوسرے نے ٹھیکوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا، جبکہ تیسرا سرکاری فائلیں کلیئر کرانے کی رقم لینے لگا۔ فراگوگی اور احسن جمیل گجر کا نام بھی آنے لگا۔ سرکاری افسر اپنی مرضی کی پوسٹنگز کے لیے ڈی جی ایچ لاہور میں فرا بی بی کے گھر جانے لگے۔ یہ حرکتیں اس قدر بڑھ گئی کہ لوگوں نے کھلے عام گفتگو شروع کر دی۔ علیم خان نے بھی ایک دن وزیر اعظم کی توجہ اس طرف کرائی، مگر وزیر اعظم کا کہنا تھا یہ پراپیگنڈا ہے۔ علیم خان نے جواب دیا، آپ مجھے کوئی افسر دے دیں، کوئی عہدہ بتا دیں اور رقم طے کر دیں، میں آپ کو وہ شخص اس رقم میں اپوائنٹمنٹ کرا کے دکھا دوں گا۔ لیکن وزیر اعظم نے بات ٹال دی۔ یہ باتیں بہرحال چلتے چلتے اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گئی۔ جنرل نوید مختار اس وقت ڈی جی آئی اور میجر جنرل فیض حمید ڈی جی سی تھے۔ بزدار ریکٹ کے بارے میں معلومات جمع کی گئی تو معاملہ کہیں زیادہ سنگین نکلا۔ چنانچہ فائل بنی اور یہ فائل جنرل فیض حمید نے آرمی چیف کو دے دی اور جنرل باجوہ یہ لے کر وزیر اعظم کے پاس پہنچ گئے۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو بتایا، یہ مال صرف پنجاب تک محدود نہیں بلکہ یہ وزیر اعظم ہاؤس تک بھی آ رہا ہے، مگر میں اس سے آگے ایک لفظ نہیں بولوں گا کیونکہ آپ کو شرمندگی ہوگی۔ وزیر اعظم تھوڑی دیر فائل دیکھتے رہے اور پھر اسے سائیڈ پر رکھ دیا اور شہباز شریف کے مقدموں پر گفتگو شروع کر دی۔ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، عثمان بزدار کے خلاف پہلی شکایت اسد عمر، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور فواد چودھری نے کی تھی۔ یہ چاروں 2019 کے شروع میں اکٹھے آرمی چیف کے پاس گئے تھے اور ان سے درخواست کی تھی، آپ ہماری عثمان بزدار سے جان چھڑا دیں ورنہ ہم 6 ماہ میں فارغ ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ ایک اور سیاستدان بھی تھے اور یہ بات مجھے اس سیاستدان نے 2019 کے وسط میں بتائی تھی۔ آرمی چیف نے اس میٹنگ کے بعد بزدار کی فائل وزیر اعظم کو پیش کی تھی، مگر خان صاحب کی نظر میں بزدار کے جرائم نہیں تھے۔ ان سے جب بھی بات کی جاتی تھی وہ مسکرا کر جواب دیتے تھے، آپ کو نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری کی کرپشن نظر نہیں آتی؟ یوں محسوس ہوتا تھا وزیر اعظم اپنے لوگوں کی کرپشن کو سرے سے کرپشن ہی نہیں سمجھتے۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، جنرل نوید مختار کے بعد لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی بن گئے۔ جنرل فیض حمید 29 اپریل 2019 تک ڈی جی سی رہے۔ جنرل عاصم منیر بھی پنجاب کی صورتحال سے پریشان ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کرپشن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سیکرٹری ٹو سی ایم طاہر خورشید کے اس ریکٹ کا اہم ترین مورا ہیں۔ سی ایم ہاؤس میں افسروں کو باقاعدہ تاریخ دی جاتی تھی، آپ کے پاس فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک وقت ہے، آپ اس میں جو بنا سکتے ہیں بنا لیں، دوسری صورت میں انہیں نئے سرے سے ادائیگی کرنا پڑتی تھی۔ یہ صورتحال جون 2019 تک ناقابل برداشت ہو گئی۔ چنانچہ ڈی جی آئی جنرل عاصم منیر نے وزیر اعظم کو مطلع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنرل باجوہ مڈل ایسٹ کے دورے پر جا رہے تھے، ان کا مشورہ تھا میں واپس آ جاتا ہوں تو ہم دونوں اکٹھے وزیر اعظم کے پاس جائیں گے اور انہیں صورتحال کی سنگینی کے بارے میں مطلع کریں گے، لیکن ڈی جی آئی کا کہنا تھا وزیر اعظم کو بروقت مطلع کرنا میری ذمہ داری ہے، میں اگر خاموش رہوں گا تو یہ میرے حلف کی خلاف ورزی ہوگی۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، جنرل عاصم منیر نے وزیر اعظم کو ٹھوس ثبوت کے ساتھ فائل دے دی۔ وزیر اعظم ناراض ہو گئے اور انہوں نے آرمی چیف کو فون کر کے جنرل عاصم منیر کو ہٹانے کا حکم دے دیا، جس کے بعد وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان 15 جون 2019 کے ہفتے تک 15
جون 2019 ہفتے کے دن 5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو سمجھایا، افسروں کو ڈی جی آئی جیسی پوزیشن سے اس طرح نہیں ہٹایا جاتا، یہ زیادتی بھی ہے اور حماقت بھی۔ دوسرا، جنرل عاصم نے آپ کو اطلاع دے کر اپنا فرض ادا کیا، یہ ان کا کام ہے، مگر وزیر اعظم ٹاس سے ماس نہ ہوئے۔ آرمی چیف نے آخر میں وزیر اعظم کو مشورہ دیا، آپ جنرل عاصم کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، انہیں چائے پلائیں اور انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیں۔ لیکن وزیر اعظم اس کے لیے بھی راضی نہ ہوئے اور یوں 16 جون 2019 کو اتوار کے دن جنرل عاصم منیر کا تبادلہ کر دیا گیا۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو نئے ڈی جی کے لیے 3 نام بھجوا دیے۔ اس فہرست میں جنرل فیض حمید کا نام شامل نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے فہرست ملنے کے بعد آرمی چیف کو بلایا اور صاف کہہ دیا، آپ مجھے جنرل فیض حمید دے دیں، میں ان کے بغیر کام نہیں چلا سکوں گا۔ یوں 3 سینئر جنرلز کی فہرست واپس لے کر 16 جون 2019 کو جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی بنایا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تماشا پوری دنیا نے دیکھا۔ پنجاب میں اس زمانے میں 5 لوگوں کی حکمرانی تھی۔ بشرا بی بی یہ پنجاب چلا رہی تھی، ان کے بچے اور سابقہ فیملی بھی اس کھیل میں شامل تھیں۔ دوسرا کردار فرح گوگی تھی، یہ بشرا بی بی کی دوست اور دست راست تھیں، آپ ان کے اختیارات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرا کردار طاہر رشید تھا، یہ سیکرٹری ٹو سی ایم تھا، آپ اس کے اختیارات کا اندازہ اس چیز سے لگا لیجئے، پی ٹی آئی نے اس زمانے میں صرف ایک ضمنی الیکشن جیتا اور وہ طاہر خورشید کے داماد احسن سلیم بریال کا الیکشن تھا، یہ خاصا متنازع ہوا۔ طاہر خورشید نے اپنی صاحبزادی کی شادی پر 1 ارب 25 کروڑ روپے کی سلامیاں اور گاڑیاں وصول کیں اور بقول چودھری پرویز الہی، میں نے زندگی میں اتنی مہنگی شادی اور اتنی سلامیاں نہیں دیکھی۔ طاہر خورشید کے صمدی بریال خاندان نے اب ایک ٹیلی ویژن چینل بھی شروع کر لیا ہے۔ طاہر خورشید اس وقت لندن میں ہیں اور یہ بھی اعظم خان کی طرح وعدہ معاف بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ چوتھی طاقت وزیر اعظم خود تھے، یہ بھی آئی جی اور چیف سیکرٹری کے ذریعے صوبہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمران خان نے 3.5 برسوں میں 7 آئی جی اور 5 چیف سیکرٹری تبدیل کیے، لیکن اس کے باوجود صوبہ نہ چل سکا۔ کیونکہ صوبے کی تمام تنابیں بشرا بی بی، فرح گوگی اور طاہر خورشید کے ہاتھوں میں تھی، اور جب تک ان کا بندوبست نہ کیا جاتا صوبہ نہیں چل سکتا۔ اور آخر میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آتے ہیں، یہ نام کے ہی صحیح لیکن یہ وزیر اعلیٰ تھے، چنانچہ یہاں ان کا ہاتھ پڑتا تھا۔ 5 کھلاڑیوں کے اس کھیل میں ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ ملک اگر آج مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی افراتفری، لاقانونیت، آئینی بے بسی اور عدم استحکام کا شکار ہے تو ہمیں یہ ماننا ہوگا اس کی وجہ 3.5 سال کا وہ مس ایڈونچر تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جلدی بازی میں نواز شریف کو ہٹا کر عمران خان کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا، اور اس کے بعد اس فالٹی پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے اداروں کی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ چنانچہ آج ملک اس غلطی کی فصل کاٹ رہا ہے اور یہ فصل ہر روز بڑھ رہی ہے۔ آپ تازہ ترین صورتحال دیکھ لیں۔ صدر نے اتوار کی صبح آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں ٹویٹ کر دی، جس کے بعد نیا بحران پیدا ہو گیا۔ صدر ملک کا اعلیٰ ترین عہدہ ہوتا ہے اور اس عہدے سے اس قسم کی ٹویٹ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے، صدر بھی جلتی ہوئی آگ پر پٹرول چھڑکنے والوں میں شامل ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی دوبارہ ایکٹیو ہو رہی ہے، چنانچہ پھر 1-2 ماہ میں ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ میرا ذاتی خیال ہے ہم اگر اس بحران سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ بنیادی فیصلے کرنا ہوں گے۔ ان فیصلوں میں پہلا فیصلہ ایکسٹینشن پر پابندی ہونی چاہیے۔ ملک میں کسی بھی عہدیدار کی مدت ملازمت میں اضافہ نہ کیا جائے، خواہ ایٹمی جنگ ہی کیوں نہ چھڑ جائے۔ آپ یقین کریں ملک کے 90% بحرانوں کی جڑ ایکسٹینشن ہے۔ دوسرا فیصلہ مسلح افواج کے سربراہوں کا تعین سینیئرٹی کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے ماڈل پر ہونا چاہیے۔
وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ میرا چیف اور تیرا چیف نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تیسرا فیصلہ، آپ نے آئین میں جتنی ترامیم کرنی ہے ایک ہی بار کر لیں اور اس کے بعد آئین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور نہ کوئی چھیڑ چھاڑ، اور چپڑاسی سے لے کر صدر تک پورا ملک اس پر عمل کرے گا۔ اور چوتھا فیصلہ، عدلیہ میں ڈائریکٹ انڈکیشن ختم کر دی جائے۔ فوج کی طرح عدلیہ میں بھی بھرتیاں ہوں اور جج فلٹر ہو کر سپریم کورٹ تک پہنچیں۔ اب ہر سیاسی جماعت اپنی مرضی کے وکلاء کو جج بنا دیتی ہے اور وہ آ کر ملک کی مزید مات مار دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ اور آخری فیصلہ، خدا کے لیے ملک پر رحم کریں، یہ آپ کا اپنا ملک ہے۔ ایسا سلوک تو کرائے کی سائیکل سے بھی نہیں ہوتا جو ہم اس ملک سے کر رہے ہیں۔ چنانچہ کھلے دل سے غلطیاں مانیں اور بڑے فیصلے کریں۔ یہ ملک اس صورتحال میں نہیں چل سکے گا۔